بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ مسلمانوں، تمہاری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے جنگ نہیں کر سکیں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے۔ ان کی آپس کی لڑائی بہت سخت ہے، تم انہیں متحد سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہ آیات خاص طور پر مدینے کے منافقین اور یہودی قبائل کے پس منظر میں نازل ہوئیں جب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی مگر دل سے خوف زدہ تھے۔ مفسرین جیسے ابن کثیر نے اس کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی اللہ سے زیادہ ڈرتے تھے، بلکہ وہ اللہ کی عظمت کو صحیح نہیں پہچانتے تھے، اس لیے وقتی طور پر مسلمانوں سے زیادہ خوف کھاتے تھے۔ یعنی ایمان کی وجہ سے اللہ خود دشمن کے دلوں میں خوف ڈال دیتا ہے۔ وہ کھلے میدان میں مقابلہ کرنے سے ڈرتے تھے، اس لیے قلعوں میں چھپ کر لڑتے تھے۔ ظاہری اتحاد، باطنی اختلاف باہر سے ایک نظر آتے تھے مگر دلوں میں حسد اور نفرت تھی۔ یعنی اختلاف کمزوری کی اصل جڑ ہے۔ ایمان سچا ہو تو اللہ دشمن کے دل میں رعب ڈال دیتا ہے۔ ظاہری طاقت کافی نہیں، اصل طاقت دلوں کی اتحاد میں ہے۔ جو اللہ کو صحیح نہیں پہچانتا وہ دنیا سے ڈرتا ہے۔ آپسی اختلاف قوموں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر مسلمان اللہ سے مضبوط تعلق، تقوی اور آپسی اتحاد پیدا کر لیں تو کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔